تو قبضہ انہوں نے کر لیا بھائیوں نے دونوں نے اور اس کی بیوی نے اندلیب نے اور اس کے سالوں نے سگے بھائی؟ جی میرے سگے بھائی ہیں۔ سسٹر نے کر دیا عدالت میں، اٹک عدالت میں، وہ 18 سال کیس چلا، ابھی تک چل ہی رہا ہے۔ 18 سال؟ جی آج بھی 90 سال کی عمر میں وہ بالکل معذور ہے اور اس انتظار میں کہ وہ اپنے خاوند مرحوم خاوند کے گھر جا سکیں، اور میری بہنیں روتی ہیں اور والد کے گھر کو یاد کرتی ہیں۔ میں خود 18 سال سے والد کے گھر میں نہیں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، میرے ساتھ بلال خان آج موجود ہیں۔ حضروں سے نہ زمین پھٹی نہ آسمان رویا، نہ کسی کا دل موم ہوا، خون سفید ہوا، اور ایسا سفید ہوا کہ اپنے ہی سگے جو ہیں ان کو زمین میں ملا دیا۔ معاملہ صرف کیا تھا؟ زمین۔ یہ بات درست ہے کہ زمین، زر اور زن کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بھی ہیں اور کائنات کا سب سے بڑا تحفہ بھی ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی رگوں میں خون کون سا دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ حلالی خون ہیں اور آپ کے اندر انسانیت موجود ہے، اگر آپ کے اندر خوف خدا موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل کو، ان کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو پھر جو کچھ بلال خان کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں سارے واقعے کی جزیات میں اگر جاؤں گا تو بات بہت بڑھے گی۔ میں بلال خان کو اپنے آج کے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلال خان، آپ مختصراً بتائیے گا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور اس میں پھر پولیس گردی ہے، پولیس انصاف دلانے کی بجائے خود ظلم کرنے پر جو ہے وہ تلی ہوئی ہے، اور یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ جی پلیز بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے والد صاحب فوت ہوئے 2007 میں، تو قبضہ انہوں نے کر لیا بھائیوں نے دونوں نے اور اس کی بیوی نے اندلیب نے اور اس کے سالوں نے۔ سگے بھائی؟ جی میرے سگے بھائی ہیں۔ تو قبضہ کر کے انہوں نے والدہ کو اور بہنوں کو اور مجھے گھر سے دھکے دے کر، گالیاں دے کر، جس طرح ہوتا ہے، کتنی زمین تھی؟ سر مختلف ڈیرہ تھا، گھر تھا اور کچھ ایسے زمین مختلف تھی۔ ٹکڑوں میں تھا؟ جی ٹکڑوں میں تھا۔ تو گاڑی بھی تھی، وہ بھی قبضہ میں لے لی۔ پھر ہم نے کیس سسٹر نے کر دیا عدالت میں، اٹک عدالت میں، وہ 18 سال کیس چلا، ابھی تک چل ہی رہا ہے۔ 18 سال؟ جی جی۔ اور یہ ہے انصاف کا تقاضا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ وہ معاشرے نہیں چل سکتے جہاں پہ انصاف نہ ہو۔ ظلم کا معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا، اور آج ہمارے معاشرے میں جو ابتری ہے، ابتذال ہے، اس کی مثال میں زندہ مثال آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ 19 سال سے یہ کیس چل رہا ہے۔ 18 جی ہاں 18 سال۔ جی تو میری والدہ آج بھی 90 سال کی عمر میں وہ بالکل معذور ہے اور اس انتظار میں کہ وہ اپنے خاوند مرحوم خاوند کے گھر جا سکیں، اور میری بہنیں روتی ہیں اور والد کے گھر کو یاد کرتی ہیں۔ میں خود 18 سال سے والد کے گھر میں نہیں گیا، والد کی گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب کیس ہمارے حق میں ہوا تو اس نے اسی حسد کی وجہ سے بہنوئی کو قتل کیا سر عام چوک میں، سالوں کے ساتھ۔ بہنوئی کو بھی قتل کر دیا؟ جی، اور بہن کو بھی گولیاں ماری۔ اور جب بہن میری کرٹیکل کنڈیشن میں تھی، بہنوئی تو موقع پر فوت ہو گئے۔ جب ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بھی فوت ہو جائیں آپ نے قانونی کارروائی جو بھی کرنی ہے کر لیں۔ تو وہاں میری یہ گزارش ہے کہ سجاد نقوی SI تھا اس وقت، اس نے، اور علی کیانی تھا شاید اس کا نام، بقول سجاد نقوی کے، انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا میری سسٹر کا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ میرا بیان میرا رہے عدالت کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی طارق کا عمران صفدر اور اندلیب صفدر انہوں نے مارا، ایک پٹھان تھا ساتھ۔ تو وہ جب ہم دعا سے فارغ ہوئے، بہنوئی فوت ہو گئے، اس دعا سے فارغ ہوئے، تو پھر میں نے پوچھا، قتل ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ وہ ریکارڈ کا آپ نے حصہ کیوں نہیں بنایا؟ تو سجاد نقوی مجھے کہنے لگا کہ وہ بیان ڈیلیٹ ہو گیا۔ تو میں پہلے بھی 1-2 چینل بھی ڈیمانڈ کر چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں جی، سوکی صاحب سے بھی میں نے کیا کہ آپ میری آواز بنے اور کہیں کہ وہ بیان کیسے ڈیلیٹ ہو گیا، وہ بھی قتل کا اتنا وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد پولیس نے جو ظلم کیا، ہمیں ڈراتے رہے گھر میں گواہی دینے کے لیے عدالت نہ جانا، مار ڈالیں گے، یہ اسپیشلی سجاد نقوی اور 1-2 اور پولیس آفیسر تھے۔ پھر ہمیں عدالت تک نہیں جانے دی، جو ٹیکسی والے ہمیں عدالت لے کے جاتے تھے تاریخ پہ، ان کو بھی ڈراتے تھے کہ تمہیں بھی ماریں گے اگر تم ساتھ گئے۔ لوگوں نے ہمیں لے جانا چھوڑ دیا، میں اکیلا مجبور بے بس انسان ہوں۔ پھر وہ عدالت نے نہ مدعی کو بلایا نہ گواہ کو بلایا، اور سرے سے اٹھا کے اندلیب صفدر کو اور عمران کو 109 کی دفعہ سے بری کر دیا۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پھر کامران صفدر جو اس 302 اور 304 کا ملزم تھا اس میں مین طارق کے ساتھ، وہ مفرور رہا جی 12 سال ہانگ کانگ میں رہا۔ تو پولیس نے اس کو 12 سال گرفتار نہیں کیا،
اور اسے پھر چھڑانے میں پولیس نے 12 مہینے بھی نہیں لگائے. میں ملک میں موجود ہی نہیں تھے, نہ مدعی ملک میں موجود تھا نہ گواہان, تو اس کو خود سخت انکوائریاں کر کے یک طرفہ کر کے عدالت سے بری کروا دیا 12 سال کے بعد, مفرور رہنے کے بعد. اور پھر ہمیں بتایا بھی نہیں گیا اور کوئی رابطہ بھی نہیں گیا ہم سے. تو ویڈیو لنک کا بھی وہ حق چھین لیا گیا کہ کم از کم ہمیں ویڈیو لنک پہ تو لے لو نا بھائی کہ ہم زندہ ہیں, مر گئے ہیں. جج کو پتہ نہیں کیا رپورٹ دی, اور جج صاحب کی آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ جج صاحب کو اتنا سوچنا چاہیے کہ جس گھر میں قتل ہو جاتا ہے, جو مدعی بچ جاتا ہے, وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ عدالت میں آئیں. اچھا, یہ لوئر کورٹس میں ہوا سب؟ سر میں باہر تھا, سیشن میں نہیں گئے؟ سیشن سے سر مجھے کچھ میری سسٹر اپنے بیان میں کہہ رہی کہ مقدمے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتہ. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں اس وقت نئے سرے سے آپ نے کیس دائر کیا ہے؟ نہیں سر, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, بتایا ہی نہیں کہ کیسے بری ہوا, وہ کچھ بتا ہی نہیں رہا. کوئی FIR تو موجود ہے, FIR موجود ہے. آپ کے لوئر کورٹ سے وہ بری ہوا ہے, اگر سیشن سے بھی ہوا ہے تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. نہیں سر, مجھے جو میں وہاں پہ تھا مجھے میسج کیا تھا SI اسماعیل تھا, اس نے میسج کیا, مجھے کہتا ہے کہ کل تاریخ ہے اور آپ ادھر آ جائیں, مطلب جج صاحب آپ کو بلا رہے ہیں مدعی کو اور آپ کو. تو میں سر, میری بہن اور میں امریکہ میں ہوتے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ SI صاحب یہ کوئی راولپنڈی تو نہیں, میں کوچ پکڑ کے آپ کے ساتھ شام کو آج آپ کے پاس آ جاؤں, یہ امریکہ ہے, یہاں سے مشکل ہے آنا میرا. اور آپ جو سچ ہے عدالت میں وہ آپ وہاں پہ جج صاحب کو رپورٹ دیں کہ مدعی اور گواہان ملک میں موجود نہیں ہیں. جو آپ کا وہ قانون بنتا ہے ویڈیو لنک جو بھی آپ اس طرح کریں یا ٹائم ڈالیں جو جس طرح ہوتا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں پہنچنے کی. تو پھر مجھے دوسرے دن وہ SI اسماعیل میسج کرتا ہے جو میرے پاس محفوظ ہے ابھی, مجھے کہتا ہے آپ کو مبارک ہو بلال بھائی, کامران صفدر کی ہائی کورٹ سے بیل کینسل ہو گئی ہے. تو اب میں سوچنے پہ مجبور ہوں, یا تو پھر اس وقت وہ میسج مجھے جھوٹا کیا گیا تھا تاکہ وہ اس آڑ میں اپنا کام کر سکیں. پھر جب میں یہاں پہ آیا روٹین میں, تو مجھے آگے پتہ آنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ بری ہو گیا. جب میں ایک دن بیٹھا ہوں تو ایک بندہ مجھے آیا جیل سے, کہتا ہے کہ میں بھی جیل میں تھا, تو اس کے سالے کو کامران صفدر کو عدالت نے بری کر دیا. تو میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جو مفروض تھا جس کو گولی کا آرڈر تھا 12 سال, وہ بری کیسے ہو گیا. چلے ضمانت تو ایک ذہن انسان کا مانتا ہے کہ رائٹ ہے اس کا, لیکن کیس سے اٹھا کے بری کر دینا اور ہمیں کچھ بتانا نہیں. آپ کے لائر؟ ہمارے لائر وہ جو تھے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے تھے, وہ تو انہی کے تھے کہ پیسے ہم سے لیے انہوں نے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری پولیس کی کارروائی لگ رہی ہے, اور یہ پولیس نے جو ہے آپ ملی بھگت سے سارا سلسلہ کیا ہے جیسی بات ہے. اور یہ میں دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے تھانے میں, وہ وقت کا فرعون بھی ہو سکتا ہے اور وقت کا موسیٰ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو لکھے گا اپنی انویسٹیگیشن میں, اسے عدالت میں پھر آگے وکیل کا کام ہے کہ اسے ٹھیک ثابت کرے یا غلط ثابت کرے. اب آپ نئے سرے سے کیس دائر کریں اور انصاف کی اپیل کریں, کیا آپ اس رخ پہ سوچ رہے ہیں؟ نہیں سر, ہمیں تو اتنا پیسہ بھی لگ گیا, زمین بیچ کے لگ گئی ساری, کچھ ملا ہی نہیں, ہم کیسے کیس کر سکتے ہیں دوبارہ. اب امریکہ میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں پہ آدمی, میں اکیلا مار دوں 3 گھروں کا, میں کماتا ہوں 3 گھروں کا خرچہ میں چلاتا ہوں. مجھے بتائیں میں اپنے گھروں کا خرچہ چلاؤں, وکیلوں کی فیسیں دوں جو پہلے میں دے چکا ہوں, اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ وہ وکیل وفا کریں گے, ان کو قبر یاد ہوگی یا خدا ان کو یاد ہوگا. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں سر, آپ کے چینل کے توسط سے, سوکی ٹی وی کے توسط سے, خبریں ٹی وی کے توسط سے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب تک ہماری فریاد پہنچائی جائے, میری ماں کی فریاد بہن کی پہنچائی جائے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ان کو پکڑا جائے. ان کو کیوں چھوڑا گیا جب گواہ موجود ہیں, مدعی موجود ہے؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس کیس کا کوئی نہیں ہوتا مدعی, وہ ریاست اپنے انڈر لے لیتی ہے, اور ریاست ماں ہوتی ہے. کیسی ماں ہے؟ اس ماں نے کیا ہمیں دیا؟ ہم اس ماں سے کیا امید رکھیں گے؟ اور یہ ماں ہمارے ساتھ کیا پیار کرے گی؟ ہمارے قاتلوں کو چھوڑ دیا, جب وہی ہمارے سروں پہ آ کے بیٹھے, میری پراپرٹی پہ بھی وہ قابض ہیں, میری گاڑی میں یوں سامنے گھومتے ہیں. یہ تو میرا ضبط ہے کہ میں اپنا بدلہ نہیں لے رہا ان سے, خدا کے خوف سے. اگر کوئی بدلہ لینے پہ آئے تو 1 منٹ لگتا ہے پھر, لیکن میں اس جگہ پہ جانا نہیں چاہتا. میں اب بھی اپنی عدالتوں سے, اپنے چیف جسٹس سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر ان تک میری آواز پہنچی تو انشاءاللہ وہ ضرور کیس کو کھولیں گے, دوبارہ ری اوپن کریں گے. اور طارق کو ہم سے انہوں نے بری کروایا زبردستی پولیس نے. میری سسٹر کا بیان آپ سن لیں, اس میں سارے جو اس نے خدشات ظاہر کیے تھے وہ سارے سچ ہو گئے. وہ یہی کہہ رہی تھی 8 سال پہلے, اب وہ پاگل ہو چکی, انصاف نہ ملنے کی وجہ سے رو رو کے وہ پاگل ہو گئی ہے. اس کو اپنا نام بھول گیا, اپنے والدین کا نام بھول گیا. اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ زندہ لاش میرے گھر میں اس کو دیکھ کے نہ جی سکتا ہوں نہ مر سکتا ہوں. میں کدھر جاؤں انصاف کے لیے؟ میں کوئی بھارت کا یا اسرائیل کا شہری تو نہیں ہوں نا, میں پاکستانی ہوں. جو قانون اوروں کے لیے میرے لیے بھی وہی ہونا چاہیے نا. تو میری یہ چیف جسٹس ہے, اور جو ادارے دیکھ رہے ہیں, جو اعلیٰ حکام ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, آپ سے اپیل کرتا ہوں, اپیلیں کر کر کے 18 سال سے تو ہماری زبانیں بھی خشک ہو گئی ہیں. ہمیں انصاف دیا جائے, ہمارے قاتلوں کو سزا دی جائے, اور ہماری پراپرٹی ان سے چھڑا کے دی جائے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا. کس کو وکیل کریں, کس سے انصاف چاہیں؟ بلال بھائی جیسی سٹوریز اور اس سے زیادہ خوفناک
اور تکلیف دہ معاملات ہماری عدالتوں میں موجود ہیں. ہماری جیلوں میں لوگ جو ہے ان کی نسلیں بے گناہ تباہ ہو گئیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میری وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب سے, چیف جسٹس آف پاکستان بندیال صاحب سے کہ خان صاحب کے لیے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے تو آپ عدالتیں فوراً کھول دیتے ہیں, لیکن اس معاملے کا نوٹس لیں. میری گزارش ہے آرمی چیف جنرل عاصم صاحب سے, حافظ صاحب سے, کہ خدا را ایک ایسے شخص کو کہ جو اپنے گھر کا واحد کفیل ہے اور جس کے ساتھ اس کے باپ کی جو نشانی ہے وہ چھین لی گئی, جس کی بہن کو بے آسرا کر دیا گیا, جس کی 2 بہنوں کو سے ان کا سہاگ چھین لیا گیا, جس کو دیار غیر میں جو رہ کے وہاں پہ اصل میں پاکستان کا سفیر تو یہ ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا را آپ اس ملک کے حال پہ رحم کریں, میرے جڑے ہاتھ دیکھ لیں اور اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایوان کی راہداریوں میں بلال کی آواز گونجے اور وہاں سے کوئی ایسا نکارہ لگے کہ یہ انصاف کی جانب بڑھ سکے. اپنا خیال سر میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا. پلیز سر انہوں نے پھر میرا موبائل چھینا جس کی ویڈیو ثبوت میرے پاس موجود ہے, وہ میں آپ کو دوں گا, اور میری زمین پہ بعد میں جو میری ذاتی زمین ہے میرے نام کی اس پہ بھی قبضہ کیا, وہ ساری ویڈیو موجود ہے. اب ڈی پی او اور ہزاروں پولیس اس کو بچا رہی ہے. میں آئی جی صاحب کے آفس بھی لاہور گیا, وہاں بھی میری نہیں سنی گئی. انہوں نے پھر ان کو بھیج دیا. میں سٹیزن پورٹل پہ 4 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ان کو ہزاروں اٹک پولیس کو آپ میری انکوائریز یا RPO پنڈی کو نہ بھیجیں, انہوں نے مجھے صرف بھگا کے مارنا ہے, میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ ویڈیوز موجود ہے سر, میری انکوائریز کی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور میری FIR کی ڈیمانڈ ہے سر, جو 2 انہوں نے کی ہیں لیٹسٹ جو کی ہیں میرے ساتھ ظلم, اور ظلم رک نہیں رہا, ظلم ہو رہا ہے, پتہ نہیں کب تک ہوگا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس انصاف کی بحالی کے لیے اور انصاف کو فوری یقینی بنانے کے لیے بلال بھائی کا ساتھ دیجیے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.